کرب ٹولے کی یہ ویڈیو دیکھیں. اب یہ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں یہ کیسے ہنس کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ، ایک بند کمروں میں بیٹھ کے کیا کیا ظلم کرتے ہیں اور پھر کس طریقے سے آپس میں مل بیٹھ کے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ وہی طبقہ ہے جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرداری کی کیا حالت تھی، ٹھیک ہے، مرنے کے قریب تھا بالکل. اسی طریقے سے شہباز شریف کو کتنے ہارٹ اٹیک ہوئے، کینسر تک کا اس کا مرض تھا کچھ ٹائم پہلے. اسی طریقے سے جتنے بھی باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کی آگے اولادیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی سرجری کروا رہا ہوتا ہے، کوئی یعنی کس طرح گولیاں کھا کے اپنے آپ کو پتلا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ان کا تقریباً سیٹ اپ یعنی 1970 سے یہ بھٹو فیملی سٹارٹ ہوئی اور 1980 سے جو ہے وہ یہ شریف خاندان سٹارٹ ہوا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس ملک کو کس طریقے سے لوٹتے رہے، ایک دوسرے کو یہ انارو بھی دیتے رہے، ایک دوسرے کو یعنی ہر طرح کی ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگاتے رہے. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. آج 2026 کے اندر بھی یہی دو خاندان ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور اتنے سارے لمبے عرصے کے دوران ہم میرے خیال میں کوئی بھی ایک پٹواری اگر وہ غیرت مند پٹواری ہو جس کے اندر تھوڑی بہت کوئی ذرا کسی کونے میں کوئی غیرت بچی ہو، تو مجھے ان دو خاندانوں کا کوئی ایک ایسا پروجیکٹ بتا دے جس سے اس پاکستان کا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ روڈ شوڈ بنانا، چھوٹے موٹے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو چھوڑ دیں، سائڈ پہ رکھ دیں. یہ ایک پارٹ ہوتا ہے، یہ ملک نہیں ہوتا. یہ ملک کے اندر کام جو کرتے ہیں نا لوگ، اس کا ایک بالکل چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھے آپ کو ایک ان کا پروجیکٹ بتا دیں جو آج ملک کو فائدہ دے رہا ہو، جو انہوں نے کوئی لانگ ٹرم سوچ کے تحت کیا ہو، جو انہوں نے مطلب کوئی ایک چیز ایسی کی ہو جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یار ان کو ووٹ دینے والا کوئی ذرا سا بھی غیرت مند انسان تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے سارے کے سارے ادارے تباہ کیے، انہوں نے کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں کی، انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لگایا جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. جہاں ایسی کوئی ویلتھ کریشن کے کوئی پروجیکٹس نہیں کیے. سارے کے سارے غیر پیداواری کام کر کے پچھلے تقریباً 55 سال سے ان دو خاندانوں نے اس ملک کی معیشت کا اس قدر دردناک حال کر دیا ہے کہ آج اگر کوئی یعنی فرشتہ بھی اس ملک کے اندر آ کے بیٹھ جائے نا، وہ بھی اگلے 20 سال لگاتار کام کر کے بھی اس گن سے نہیں نکال سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اس ٹائم کام نہیں کر رہا. سارے کے سارے کرپٹ، نیچے بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے. وہ کرپشن اس طریقے سے ہوئی ہے کہ انہوں نے بیوروکریسی کو سارا کرپٹ کیا، سارے کے سارے ادارے کرپٹ کیے، جوڈیشری کو کرپٹ کیا، اور ہر چیز کو فنا کر کے انہوں نے اپنا پیسہ بنایا، اپنا مال بنایا، اپنی اولادوں کے لیے مال بنایا. اور آج یہ اس قدر مضبوط ہو چکے ہیں کہ ان کی آگے تیسری نسل بھی ہم جیسے لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا ذمہ دار وہی گھٹیا دماغ ہے، وہی بوسیدہ اور بواسیر زدہ دماغ ہے جو ان کو سپورٹ کر دیتا ہے، اور آج بھی ان کو سپورٹ دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جی انڈر پاس بن گیا. آپ یہاں کے لوگوں کی حالت دیکھیں کہ 11 کروڑ لوگ، 11 کروڑ پاکستان کی آبادی صرف اور صرف روٹی یعنی روٹی کی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. اس قدر برے حالات ہیں، اور یہاں پہ آج بھی کچھ بوسیدہ کھوپڑیاں جو کہ میرے خیال میں 400-500 سال پرانے جراثیم ہیں، وہ آج بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آج بھی 2026 میں جس میں ہر چیز پبلک ہو چکی ہے، ہر چیز عوام کے سامنے ہے، اپنے ملک کے حالات سامنے، ہمارے ملک کی اکانومی کے حالات سامنے، اور ان کے پاس آج بھی کوئی سوچ نہیں ہے. اور نہ 1970 سے لے کے آج تک ان کے پاس کبھی کوئی معیشت کا پلان تھا، لیکن پھر بھی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کی یعنی وہ لوگ جو ہے نا وہ سارے گھٹیا دماغ، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ 25 کروڑ کے مجرم ہیں. اور آپ کو یعنی جو بواسیر کی بیماری ہے، اس بواسیر کا علاج شاید میرے پاس نہیں ہے، میں صرف بتا سکتا ہوں، اور باقی اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو.